إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري في كتاب الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواہ البخاری. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، محبت اور اطاعت یہ دو چیزوں کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، اور ان دونوں میں بہت گہرا ربط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ایمان کی تکمیل کا حصہ قرار دیا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بات کی، تب آپ نے صرف محبت نہیں بلکہ اطاعت کا تذکرہ کیا. میں نے دو روایتیں خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. ان دونوں روایتوں کے پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ محبت اور اطاعت ان دونوں چیزوں کے درمیان جو گہرا ربط ہے اور تقاضے ہیں ان چیزوں کو سمجھا جا سکے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے بارے میں بات کہی تو کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کے لیے لازم قرار دیا. اگر ہمارے ایمان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تو وہ ناقص ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شدید محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اس کے لیے ایک واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں محبت اور اطاعت دونوں آ جاتی ہیں. محبت کہ حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ احد میں ان کے 4 قریبی رشتہ دار شریک تھے، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، شوہر بھی. یکے بعد دیگرے خبریں آ رہی ہیں. پہلے خبر آئی کہ تمہارے باپ کو شہید کر دیا گیا. اپنے آنسوؤں کے پر قابو پا گئیں، اور اس کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں. اس کے بعد انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ کے رسول بخیر ہیں. دوسری خبر آئی
کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، لخت جگر کو قربان کر دیا گیا اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تیسری خبر آئی کہ بھائی شہید، چوتھی خبر یہ آئی کہ بیٹا سرتاج بھی شہید۔ یکے بعد دیگرے 4 قریبی رشتہ دار، باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، یہاں تک کہ سرتاج شوہر بھی شہید۔ ایک بیوی کی زندگی میں اپنے شوہر کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے مرنے والے کے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا ہے، لیکن عورت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی، عدت گزارے گی۔ یہ اس گہرے رشتے کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت اسلامیہ نے 4 مہینہ 10 دن کے بارے میں عدت گزارنے کا حکم دیا۔ ساری قربانیاں، ساری شہادتیں ایک طرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا کہ آپ بخیر جنگ سے واپس آ گئے، تب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کے دیکھ لینے کے بعد، آپ کا دیدار کر لینے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں بے معنی ہے۔ یہ محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کے پر غالب۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اندر اگر بیٹے کا یا بھائی کا یا باپ کا اور اس کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا نتیجہ، کیا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ خود ہمیں پتا ہے کہ وہ اپنے جذبات کے پر قابو نہیں پا پاتی۔ لیکن جہاں ایمان اور ساتھ ہی ساتھ ایسا ایمان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر سے بھی بڑھ کر ہے، تو ان لوگوں نے عملی طور کے پر اپنی محبت کا اظہار کیا، اور اسی محبت کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ زبانی محبت کا دعویٰ نہیں کہ آپ زبان سے بڑی بڑی باتیں کریں اور حقیقت دیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں ہو، ہمارے کردار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ پائی جائے، آپ کی طرح عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو، آپ کی طرح نماز پڑھنے کا، آپ کی طرح حلیہ بنانے کا، آپ کی طرح رہنے سہنے کا، آپ کی طرح کردار ادا کرنے کا، آپ کی طرح تجارت کرنے کا جذبہ ہی نہیں، تو ایسی محبت صرف زبانی ہے، اور یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخلے کے تعلق سے جو بات کہی، وہاں پر کیا کہا؟ بخاری کی مشہور روایت کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد اللہ کی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ اور یہ بات تو طے ہے کہ غیر مسلمین بھی اپنے مرنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو اس دنیا سے چلا گیا کہتے ہیں سورگواسی، یعنی وہ جنتی ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کے ہاں پر ایک مرنے والے کے تعلق سے چاہے اچھا ہو برا ہو کیسا بھی ہو، ہر کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سورگواسی ہو گیا، جنتی بن گیا، جنت میں رہنے کے لیے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا ہر فرد یقیناً اللہ کی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ ارے حقیقی بات ہے کہ جنت میں جانے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، کتنا بھی بڑا مجرم ہو، گنہگار ہو، خطاکار ہو، وہ یقیناً کہے گا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میں جنت میں جانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کچھ ہیں جو انکار کریں گے۔ صحابہ کو اسی بات کے پر حیرت ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ قانون بنا دیا، یہ اصول بیان کر دیا، کہا من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، یعنی جس کی نماز، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کی فکر، جس کا طریقہ، زندگی کے گزارنے کا اصول اور ضابطہ سب کے سب میرے اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں ہوگا، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ومن عصانی، جو انکار کرے یعنی میری نافرمانی کرے اور میرے طریقے کے مطابق نہ چلے، نہ اس کا رہنا سہنا، نہ اس کی نماز، نہ اس کا عقیدہ، نہ اس کا طریقہ، نہ اس کا منہج، کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہ کھاتی ہو اور آپ کے طرح نہ ہو، تو
فقد ابا، وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیوا نعروں کو یا دعووں کو اہمیت نہیں دی، کردار کو اہمیت دی کہ اپنے کردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے دائرے میں لاؤ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے، لیکن جنت میں داخلے کے لیے اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، میری فرما برداری کرے گا، میرے کہے کے مطابق چلے گا، وہی دراصل جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گی۔ صرف محبت کی بنیاد کے پر یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، بلکہ محبت کی دلیل ہے اطاعت و فرما برداری۔ امام طبرانی نے ایک روایت کو نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے نزدیک میرے مال، اولاد، جان، ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے تو آپ کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن آپ جنت میں داخل ہونے کے بعد رفعت مع النبیین، آپ نبیوں کے ساتھ بلند ترین مقام کے پر ہوں گے، اور میں نچلے درجے میں رہوں گا اور وہاں پر آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ سوچئے کہ ایک صحابی کا جذبہ، کتنی اہم بات اس کے اندر بیان کی گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں آپ میرے نزدیک میری جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ تبھی تو گھر میں ہونے کے بعد جہاں پر انسان اپنی ساری چیزوں کو بلا دیتا ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ستاتی ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں جب آپ کی اور میری موت کو یاد کرتا ہوں، وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی۔ اب یہاں پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لفظ موت، لفظ وفات استعمال نہیں کرتے، کہتا کہ نہیں، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے استعمال کیا، کہا کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ رسل، آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد قرآن نے کہا، یہ جنگ احد کے تناظر میں نازل بھی، جہاں آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی تھی۔ قرآن نے کہا افإن مات، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو موت آئے گی۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا انک میت وانہم میتون، کہ آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور ان کفار اور مشرکین کو بھی موت آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی موت سے بچنے والا ہے۔ قرآن نے صاف کہا، وہی لفظ میت جو کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا، مشرکین مکہ کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی ہر کسی کو موت آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، احتراماً اگر کوئی شخص کہے کہ آپ انتقال کر گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، رحلت فرما گئے، لیکن یہ کہنا کہ آپ پردہ کر گئے، یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان آپ اس طرف تھے، اس طرف چلے گئے، بیچ میں پردہ آ گیا، آپ کو موت نہیں آئی اور آپ زندہ ہیں، نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ وہ زندگی نہیں ہے جو دنیاوی زندگی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی طرح ہے تو ہم اسے نہیں مانتے، یہ برزخی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے مٹی کے پر انبیاء کے جسم کو کھانا حرام قرار دیا ہے، یعنی جس طرح عام لوگ جو مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے پورے جسم مٹی کے اندر سما جاتے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔
یہ اعزاز اور یہ خصوصیت انبیاء کے تعلق سے ہے، لیکن اسے دنیاوی زندگی کی طرح تعبیر کرنا نہیں کہ جس طرح ہم دنیاوی زندگی کے اندر زندہ ہے اسی طرح کی زندگی وہاں پر ہے، نہیں۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو موت کا مزہ چکھنا پڑا، وہ دنیا سے موت کا مزہ چکھ کر گئے، یہ طے ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے بعض جوہلا کے پر جنہیں لوگ امام کا درجہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے لیے جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تو آپ کے صحابہ آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ عجیب جہالت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا کہاں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نبیوں کو اسی جگہ کے پر موت دیتا ہے جس جگہ کے پر ان کی قبر بنائی جانے والی ہے، یعنی جس جگہ موت ہوتی ہے اسی جگہ ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ کے اندر وفات پائے، اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ تو جب اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تو جنازہ کہاں اٹھا؟ جنازہ اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب کہیں لے جانا ہو، جب آپ کو لے جانا ہی نہیں پڑا تو جنازہ کہاں اٹھا؟ اور دوسری بات، اتنا بڑا بہتان اصحاب کرام پر کہ نبی باتیں کر رہے ہیں اور صحابہ نبی کو زندہ دفن کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ اگر تمہارا باپ تم سے باتیں کر رہا ہے، تم لے جا کر اپنے باپ کو قبروں میں داخل کرو گے؟ عجیب و غریب قسموں کی باتیں جو عقل تسلیم نہ کرے، جسے قبول نہ کرے اور جس میں اہانت پائی جاتی ہے، گستاخی پائی جاتی ہے۔ یہ دوسروں کے پر گستاخی کے فتوے چھوڑتے ہیں، داغتے ہیں، خود اپنی کتابوں کے اندر نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے متعلق، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی بڑی گستاخیاں پائی جاتی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت قرآن میں حدیث میں دونوں جگہ ہے، صحابہ کا یہی عقیدہ ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول جب میں میری اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو آپ نبیوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور میں نچلے مقام پر ہوں گا اور وہاں آپ کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، بات محبت کی چل رہی تھی، آیت نازل ہو رہی ہے اطاعت کی، کہا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وَالصِّدِّقِينَ، اللہ کے ان بندوں کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کی شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے مقام صدیقیت کے پر فائز ہو گئے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے تو بات تھی محبت کی، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اطاعت کے بارے میں، یعنی وہی محبت سچی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہو۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ عاشقی کے دعوے، عشق رسول کے بارے میں لوگوں کے درمیان نعرے بازیاں کرنا، دعوے کرنا اور لوگوں کے اندر ڈھونگ رچنا، یہ سب فضول اور بے معنی ہے، اور اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ ادب نہیں پایا جاتا جو محبت کے اندر پایا جاتا ہے۔ کوئی اپنی بہن کے تعلق سے کہے گا کہ میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، لیکن اپنی بہن کے بارے میں وہ کہے گا کہ مجھے اپنی بہن سے محبت ہے، اپنی ماں سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے۔ یہ پاکیزہ لفظ ہے جس میں بےہودگی نہیں پائی جاتی، اور عشق اور عاشقی کا یہ سارا معاملہ یہ بازاری معاملہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیب نہیں دیتا۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے لفظ موت استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف ایسے ایسے گھٹیا لفظ استعمال کرتے، حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات، یہ دو چیزیں، میں نے پہلے محبت اور اطاعت کے بارے میں تذکرہ کیا، اب آپ کی ذات اور آپ کی بات۔ آپ کی ذات سے اختلاف کسی کو نہیں تھا، مشرکین کو بھی نہیں تھا۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں اس بات کا علم ہے
अन्नका यदीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, कि तुम्हारे दिल में इन लोगों के कहने की वजह से कुछ तंगी होती है, दर्द होता है, ये आपके खिलाफ जो बातें कर रहे हैं। कुरान मजीद ने कहा इन्नहुम ला युकद्दिबून, वो आपकी तकजीब नहीं करते, आपको नहीं झुटलाते, वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यानी उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से इख्तिलाफ था। जो शरीयत आप पेश कर रहे थे कुरान और हदीस की शक्ल में, उससे इख्तिलाफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से नहीं। आज जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहानेबाजियां करते हैं और कहते हैं कि अबू लहब, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर आपकी मिलाद की खुशी में अपनी लौंडी सुवैबा, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की, आपकी पैदाइश की खबर दी थी, उसे आजाद कर दिया। और बुखारी की एक रिवायत, ये हदीस नहीं है, एक वाकया है जिसे इमाम बुखारी ने तालीक़न नकल किया, ये हदीस नहीं है, बात याद रखिएगा। बाज लोग इसे कहते हैं बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस नहीं है। हदीस उसे कहते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और तकरीर हो। यहां ना आपका कौल है, ना आपका फेल है, ना आपकी तकरीर है, कुछ नहीं है। बस एक खानदान के किसी शख्स ने ख्वाब बयान किया कि अबू लहब को उस उंगली के जरिए कुछ पानी मिल जाता है, जिसके जरिए वो अजाब के अंदर कुछ तखफीफ पाता है, जिसके जरिए उसने इशारा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद और आपकी पैदाइश की खुशी में लौंडी को आजाद किया था। ये ख्वाब है और ख्वाब की कोई हकीकत नहीं, ये सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। और कुरान मजीद ने अबू लहब के हाथों को टारगेट किया, कहा कि तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाए, सत्यानाश हो जाए। और उंगलियां हाथों में होती है। कुरान जब ये कह रहा है कि अबू लहब के हाथ उसके लिए तबाही और बर्बादी का जरिया बन जाए, तो उसी हाथ के जरिए उसे कैसे सुकून मिल सकता है? सवाल नहीं पैदा होता है। दूसरी बात, अगर उसे पानी मिले भी, कुरान मजीद जहन्नम के पानी के बारे में कहता है वसुकू माअन हमीमन फक़त्ता अमाहुम, ऐसा खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा जो उनकी आंतड़ियों को काट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये जहन्नम का पानी है, उससे कोई राहत नहीं है। और जहन्नम जिसके बारे में कुरान मजीद कहता है कि वसाअत मसीरा, सबसे बदतरीन ठिकाना है, सबसे बदतरीन ठिकाना है। वहां किसी को आराम नहीं है, ना एक लम्हे के लिए, ना एक पल के लिए, कहीं कोई सुकून नहीं है। तो वहां पर अबू लहब जैसे शख्स को कैसे सुकून मिलेगा? और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बारे में बातें करते हैं, वो हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ना असहाबे किराम की सुन्नत, ना असलाफे किराम की सुन्नत, इन सारे लोगों की सुन्नत पर अमल नहीं करते, बल्कि अबू लहब की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो सोच लो किसका तरीका अपना रहे हो। कुरान मजीद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया, आपको उसवा बनाया, अबू लहब को नहीं बनाया कि अबू लहब जो करेगा वो हमारे लिए नमूना होगा। जिसे अबू लहब से प्यार है, मोहब्बत है, वो जाए मिलाद बनाए, और जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो आपकी इताअत, आपकी फरमाबरदारी करे। और ये साल में एक मर्तबा नहीं, पूरी जिंदगी, अपनी मौत तक ये मामला चलते रहता है, जिंदगी की आखिरी सांस तक चलते रहता है। जैसा कि असहाबे किराम ने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ियाद इब्न सकन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने गए जंग उहद के मौके पर। देखा कि आखिरी सांसें चल रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक और मेहरबान, मोहब्बत करने वाला नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को अता किया। जमीन के पर बैठ गए, अपने जानुए मुबारक के पर उनका सर रख दिया। कहा कि ज़ियाद कैसा महसूस कर रहे हो? कहा कि बहुत पुरसुकून। और उसके बाद नबी की आगोश में आपके जानू के पर जिंदगी की आखिरी सांसों को लिया और कहा कि फुस्तु रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कि आपके आगोश में, आपके जानुओं के पर वो जिंदगी की आखिरी सांसें लिया करते थे, जिंदगी की सारी तकलीफें भूल जाया करते थे। ये है असहाबे किराम की मोहब्बत, आखिरी सांस तक। अब यहां
میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں نے شبہات کے طور پر رکھے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے 341 ہجری تک یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا 12 ربیع الاول کو، اس کی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 63 سال عمر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے 40 مرتبہ آیا، اور 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بنایا؟ آج جس طرح چراغاں کیا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کے پر اصحاب کرام کے سروں کے پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری سانسیں لی اور آپ کی وفات کی خبر اصحاب کرام کے اندر پہنچی، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمیں مدینہ وہ لگتا ہی نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ جو خوشی اور مدینہ کے اندر جو شادابی تھی وہ چیز ہمیں آپ کی وفات کے وقت ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف صرف غم چھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، آپ کو وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح تورات لانے کے لیے جس طرح وہ گئے تھے طور پہاڑ کے پر گئے ہیں، وہ آئیں گے اور دشمنوں کا کلمہ کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں موجود نہیں تھے، آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بوسہ دیا، چہرے کے پر بوسہ دینے کے بعد کہا کہ اللہ آپ کے پر 2 موت اکٹھا نہیں کرے گا، یعنی یہی آپ کی حقیقی موت ہے، اس کے بعد نہیں آپ کو کوئی موت آنے والی ہے۔ مسجد نبی کے اندر تشریف لائے، اصحاب کرام جمع ہے، عمر فاروق لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو بٹھانا چاہا، نہیں بیٹھے، کھڑے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں خطبہ دینا شروع کیا جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ آپ کو موت واقع ہو چکی ہے، آپ کو وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو عبادت اللہ کی جاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں۔ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اطاعت فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، یعنی راج اللہ کا، رواج رسول اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، یہی پورا دین ہے اور یہی پورا کلمہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حکم کے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری جائے، عبادت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہی آیت پیش کی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا میں آئے چلے گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت واقع ہو جاتی ہے، آپ وفات پا جاتے ہیں یا آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے، تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سننا تھا، حالانکہ آیت جنگ احد کے تناظر میں نازل ہو چکی تھی، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت کو تلاوت کیا تو ہمیں ایسا لگا کہ آیت آج ہی نازل بھی ہے۔ مدینہ میں ہر کسی کی زبان کے پر یہی آیت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے رسول آئے چلے گئے، اگر آپ کو وفات ہو جاتی ہے، آپ موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں یا شہید کر دیے جاتے ہیں، تو کیا دین سے پلٹ جاؤ گے؟ عبادت اللہ کی ہے اور اللہ کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اب یہاں لوگ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ ابو لہب کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، لونڈی کو اس کی بنیاد کے پر اسے راحت ملی، جبکہ وہ غلط ہے۔ دوسری ایک دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو پیر کے روزے کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا۔ سوال کیا ہوا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فیہ ولدت وفیہ بعثت، اسی دن میں پیدا ہوا، میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔
لوگ کہتے ہیں دیکھو میلاد کا ثبوت مل گیا، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میلاد کو مناتے تھے پیر کے دن۔ بات عجیب ہے، پورے سال میں پیر کا دن کتنی مرتبہ آتا ہے؟ تقریباً 50 مرتبہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی بات کر رہے ہیں، سال میں ایک مرتبہ آنے والے 12 ربیع الاول کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ دن کی بات کر رہے تھے، تاریخ کی نہیں۔ 12 ربیع الاول سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور آپ 50 مرتبہ پیر کے آنے کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دن کی بات کر رہے ہیں اور آپ سال کی بات کر رہے ہیں، کوئی طریقے سے دلیل میچ ہی نہیں کھاتی۔ اور دوسری بات، جو لوگ کہتے ہیں کہ عید، ٹھیک ہے، آپ نے تو اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ عید کا دن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو اور ایام تشریق، یہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کا مطلب وہ عید کا دن نہیں ہے، اور آپ کے پیدائش کی خوشی آپ نے روزہ رکھ کر منائی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہر پیر کو روزہ رکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہے۔ یہ نہیں کہ جو چراغا جھنڈیاں لگانا، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ تیسری دلیل جو پیش کرتے ہیں، برتھ ڈے منانا، کہتے ہیں کہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مناتے ہیں، لوگ اپنے بال بچوں کا مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عالم سے آپ جا کر پوچھئے کہ میں اپنے بچے کا یا اپنے ماں باپ کا یا اپنا برتھ ڈے منا سکتا ہوں، جنم دیوس منا سکتا ہوں؟ وہ صاف کہے گا نہیں منانا چاہیے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اور اسلام نے منع کیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد کی روایت، جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی ان کا طریقہ جو ان کی عبادت ہوتی ہے یا ان کی تہذیب اور کلچر ہوتا ہے، تو وہ انہی لوگوں میں شمار ہوگا، وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم غیروں کے طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ کیسے جائز ہوا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں عام لوگوں کو برتھ ڈے منانا جائز نہیں، کوئی اپنے بچے کا، اپنی بیوی کا، اپنا یا ماں باپ کا برتھ ڈے منائے، جنم دیوس منائے، تو عالم فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں منا سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہو۔ غیروں کی مشابہت، یہاں غیروں کی مشابہت کی وجہ سے منع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، اس بنیاد کے پر بھی منع کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے گا، عمل اختیار کرے گا جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا ہے، مردود ہے۔ دین کو سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اس کے بعد اصحاب کرام کی جماعت، جب انہوں نے کبھی یہ چیز نہیں اپنائی، ہم کیوں اپنائے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ قول سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے، جسے امام شاطبی نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر نقل کیا۔ کتنا پیارا جملہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے، جیسا کہ آج یہ لوگ عید میلاد بنا رہے ہیں یا شب برأت، شب معراج یا جو بھی بدعت منائی جاتی ہے، تو جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ دین کا حصہ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہیں کیا، صحابہ کو بھی نہیں بتایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں، وہ دین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں فما لم یکن فی عہدہ دینا لا یکون اليوم دینا، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اصحاب کرام کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، جو چیز نبی اور صحابہ کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی، وہ آج دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم سوال کرتے ہیں، کیا نبی نے عید میلاد منائی؟ نہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کرام، جو آپ کے انگلی کے اشارے کے پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے، کیا انہوں نے منائی؟ اب حضرت عمر فاروق نے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی؟ نہیں۔ اس کے بعد اصحاب کرام؟ نہیں۔ کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملے گا 341 ہجری تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بدعت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 331 سالوں کے بعد ایجاد کی گئی،
جو آپ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ اور ایک بات ہم یہ بھی کہتے ہیں، تم کہتے ہو نا کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو لاؤ اپنے امام سے ہی ثابت کرو کہ تمہارے امام نے یا چاروں اماموں میں سے کسی امام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہو۔ نہیں ثابت کر سکتے، تو جب یہ ثابت ہی نہیں کرتے کیوں ہو؟ یہ بدعت ہے، اور بدعتی کے بارے میں بہت سخت معاملہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، ان کا بہت پیارا جملہ ہے، یہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فان المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہ ابلیس کے نزدیک بدعت، دین میں کوئی ایسا عمل اختیار کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا عبادت سمجھ کر، تو یہ چیز ابلیس کے نزدیک گناہ اور معصیت کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کیا جاتا ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں توبہ نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بدعتی اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، عبادت سمجھ کے کرتا ہے، تو توبہ کیوں کرے گا؟ انسان توبہ اس وقت کرے گا جب اسے غلط سمجھے گا۔ گناہ انسان سمجھتا ہے کہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو توبہ کرتا ہے۔ اس لیے بدعتی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ اپنی بدعت کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن بڑا بھیانک اور خطرناک انجام ہوگا ایسے لوگوں کے لیے، جیسا کہ امام مسلم وغیرہ نے روایت نقل کی، حوض کوثر جس کا ایک مرتبہ جام پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر تقسیم کریں گے میدان محشر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آپ کے امتی آئیں گے جن کے اعضائے وضو سے آپ انہیں پہچان لیں گے، لیکن جیسے ہی قریب آئیں گے فرشتے انہیں مار کر بھگا دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، فرشتے کہیں گے نہیں، آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی، جو آپ نے نہیں کیا تھا وہ کر رہے تھے آپ کے نام کے پر، دین کے نام کے پر۔ جیسے ہی آپ یہ سنیں گے فوراً کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی، دور بھگاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ بدعتی کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ ایک اور شوشہ چھوڑا جاتا ہے، کہتے ہیں سورہ یونس کی آیت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے پر خوشیاں مناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمیں کوئی نعمت دے اس کے پر خوشی منانا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سب سے بڑی ہے، یعنی آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کا دین سمجھایا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ کی نعمت کی سب سے زیادہ خوشی منانا چاہیے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے اس دن خوشی منانا چاہیے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نعمت انسان کی زندگی میں جو بھی نعمت ہے اس کے پر ہے، تو آپ ہر نعمت کے پر خوشی مناؤ، صرف آپ کے میلاد کے پر نہیں۔ اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین عطا کیا، اس کے مطابق چلو، یہ اللہ کا شکر ہوگا۔ اللہ کے دین کے مطابق اپنے اعمال کو ڈالو۔ اور ان چیزوں کا اب قرآن مجید میں جیسا کہ نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو کیسے کس طریقے کے پر یہ نبی طے کرے گا، یہ لوگ طے نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا کہ خوشی مناؤ تو ہم اپنے طریقے سے خوشی منائیں گے، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو تو کیا ہم اپنے طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے نماز ادا کی ویسی نماز ادا کریں گے۔ کوئی اپنے منمانی کیسے بھی نماز ادا کرنے لگے وہ نہیں مانی جائے گی۔ تو ایسے ہی قرآن نے جب وہ خوشی منانے کا حکم دیا ہے تو وہ اسی طریقے پر جو آپ نے بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم نہیں دیا یا اس طریقے کو خوشی کے طور پر نہیں بتایا، تو ہم اسے کیوں اختیار کریں؟ یہ لوگوں کو صرف دھوکہ دیا جاتا ہے، شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ایک دن خوشی منا کر سارا سال ایسے ہی پڑے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ ہمیں اس طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رہنا ہوگا۔ آخری بات کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحم اللہ نے جو تحقیق پیش کی ہے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں، اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو بھی 12 ربیع الاول کو نہیں،
اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو بھی ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ غم کا دن ہے، نہ کہ خوشی منانے کا۔ اور جو لوگ یہ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، عید میلاد منا رہے، یہ دین کے اندر کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے طریقے اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے نہیں۔ کچھ جگہ پر لوگوں نے باقاعدہ، بدعت کی خاصیت ہوتی ہے کہ الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے منائی جاتی ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں گے جو شریعت کا حکم ہے، جیسا کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ پوری دنیا میں ایک طریقے سے ہوتا ہے، لیکن بدعت الگ جگہ الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ عید میلاد کی بدعت مناتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے، نہیں، لیکن آپ ایم پی مدھیہ پردیش کے ایک شہر برہان پور چلے جائیں، وہاں پر لوگ باقاعدہ عید میلاد 12 ربیع الاول کو نماز عید النبی پڑھتے ہیں، عید میلاد النبی پڑھتے ہیں۔ یہ بدعت کی خاصیت الگ جگہ الگ الگ طریقے سے منائی جاتی ہے، اس لیے کہ بدعت کے بارے میں لوگ آزاد ہوتے ہیں، جیسے جو من میں آئے وہ کریں گے۔ ابھی آپ نے سوشل میڈیا کے پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو کہ 9 ربیع الاول ہے، ثابت ہے، اس کو نہیں مانتے۔ 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے، اس کو پیدائش کا دن سمجھ کے کیک کاٹتے ہیں، لوگوں کو کیک کھلاتے ہیں، غیروں کی مشابہت۔ جبکہ آپ نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، ہماری آخرت کامیاب ہو، اس کے لیے آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری ضروری ہے۔ ایک مسلمان اگر آپ کی محبت جیسا ہونی چاہیے ویسی محبت کرے اور اطاعت جیسا کہ لازمی تقاضا ہے کرے، تو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوگا۔ وہ اپنے ماں باپ کے لیے اگر بیٹا ہے تو بہترین بیٹا ثابت ہوگا، بہترین اولاد ثابت ہوگا۔ اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا، اور اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے بہترین بیوی ثابت ہوگی، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے اور آپ سے آپ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ اگر بھائی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بہترین ثابت ہوگا، ہر جگہ وہ دنیا کا بہترین انسان بنے گا۔ اسلام انسانوں کو دنیا کا سب سے بہترین انسان بنانے کے لیے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آپ کے بتائے ہوئے دین اور طریقے کے پر سب سے بہترین طریقے سے عمل کیا، دنیا کی سب سے بہترین جماعت تھی، اور ہمیں اسی جماعت کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ ایمان لائے اگر تم بھی ایمان لاؤ گے یقیناً ہدایت پاؤ گے۔ اگر ہم ایک ملک کے اندر رہتے ہیں تو ملکوں کے سب سے بہترین شہری ہوں گے اگر دین اسلام کی پابندی کریں گے۔ جہاں جہاں آپ کی سنت آپ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا وہاں صرف خیر ہوگا، کسی قسم کا شر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما جو آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ ہمیں آپ کی محبت کے ساتھ آپ کے طور طریقے، آپ کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، آپ کا مطیع بنا، فرما بردار بنا، اور ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر جن کو تو دنیا میں عزت عطا کرنے کے بعد آخرت کے اندر جنت عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر قسموں کے شرک و کفر و بدعت، خرافات، خاص طور کے پر عید میلاد جیسی بدعت سے ہمیں محفوظ رکھ، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ جو گمراہ ہیں پروردگار ان کو ہدایت دے، جو جاہل ہیں جنہیں علم نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں، شبہات کے اندر مبتلا ہے، پروردگار تو نے صحیح علم عطا کر تاکہ وہ نبی کی سنت کا علم حاصل کرے اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، اسلام کے پر رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔